آپ یہ نے کہا کہ مجھے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی ایجنسیوں نے گارنٹی دی تھی. چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کن ایجنسیوں نے گارنٹی دی تھی اور کیا کہا تھا؟ کون سی گارنٹی دی تھی اور آپ وہ گارنٹی کیوں لے رہے تھے؟ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ پی 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 اور مسلم لیگ نون کے بارے میں ہمیں ایجنسیوں سے رپورٹیں ملتی تھیں، تو کیا وہ رپورٹس آپ منگاتے تھے؟ اور کون آپ کو رپورٹس دیتا تھا ایجنسیوں میں سے؟ کون آپ کو وہ تمام چیزیں بتاتا تھا؟ ان کا نام لیں. عمران خان صاحب ڈرامے بند کریں، الزام لگانا بند کریں، تماشے بند کریں، نوٹنکی بند کریں، جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ میں حوصلہ ہے، اگر آپ میں جرت ہے تو بتائیں کہ کون سی ایجنسی، کون بندہ، کون سا ایجنسی کے اندر، کون سی ایجنسی کا کون سا بندہ آپ کو رپورٹ تھا؟ کون سا بندہ آپ کو پی 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 اور مسلم لیگ نون کے بارے میں رپورٹس بھیجتا تھا اور بریفنگ دیتا تھا؟ کس نے آپ کو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں گارنٹی دی تھی اور کیا گارنٹی دی تھی؟ کہ آپ کو فورن ایجنٹ ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، کہ پاکستان تحریک انصاف کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا؟ یہ گارنٹی آپ نے لی تھی اور کیوں لی تھی؟ کس نے دی تھی؟ آپ ہر وقت الزام لگاتے ہیں، آپ سے سوال پوچھو تو جواب نہیں دیتے. قانون میں آپ کو کھڑا کرو تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا، میں جواب دہ نہیں ہوں، میں ریکارڈ نہیں دوں گا. الیکشن کمیشن آپ سے سوال کرے، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. نیشنل کرائم ایجنسی آپ کے الزامات پہ آپ سے ثبوت مانگے، آپ کہیں میں ثبوت نہیں دوں گا شہباز شریف کے خلاف. یہاں لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آپ سے جواب مانگے، ثبوت مانگے ان الزامات کے جو آپ نے لگائے، آپ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت نہیں، میرے پاس جواب نہیں. آپ سے ایف آئی اے پوچھے سوال فورن فنڈنگ کے بارے میں، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. آپ سے اپوزیشن پوچھے، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. آپ سے میڈیا پوچھے، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. آپ سے پارلیمنٹ پوچھے، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اگر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ساتھ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ روزانہ کی بنیاد پر، جھوٹے الزامات کی بنیاد پر، ان کو معلوم تھا، ارشد ملک صاحب نے سب کچھ بتا دیا تھا، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان پہ تمام الزامات لگائے ہوئے جھوٹے، ان کی سزا جھوٹی، ان کے اوپر کیس جھوٹا تھا، لیکن جواب دیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی. آپ نے اس وقت بھی الزامات لگائے اور آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایجنسیاں بریفنگ دیتی تھیں، اس لیے آپ نے الزامات لگائے ہیں. شہباز شریف صاحب کے خلاف آپ نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کوئی دوست ممالک آپ نے نہیں چھوڑا جس کے پروجیکٹ کو آپ نے کنٹروورشل نہ کیا ہو. آپ نے نیب نہیں چھوڑی، ایف آئی اے نہیں چھوڑی. آپ نے نیشنل کرائم ایجنسی میں جا کر گھٹیا ثبوت اور جھوٹے ثبوت دیے. آپ نے ادھر ڈیوڈ روز ڈیلی میل کو بلا کر ان کو جھوٹے ثبوت دیے کیونکہ آپ کو ایجنسیاں بریفنگ دے رہی تھیں. کون دے رہا تھا بریفنگ آپ کو؟ اور اس کے بعد جس عدالت میں نیب کے کیس پیش ہوئے، جس عدالت کے اندر، جس ادارے کے اندر نیب کے کیس پیش ہوئے، الزامات، کوئی ثبوت نہیں پیش کیا آپ نے. چاہے وہ میجسٹریٹ کورٹ ہو، چاہے وہ نیب کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ این سی اے ہو، چاہے وہ ڈیلی میل ہو، چاہے وہ ڈیوڈ روز ہو، ایک الزام کا ثبوت آپ نے پیش نہیں کیا. 4 سال آپ کے پاس ریکارڈ تھا کیونکہ آپ کو ایجنسیاں بریفنگ دے رہی تھیں. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ وہ ایسڈ ریکوری یونٹ بنا کے اس ٹاؤٹ کو بٹھا کے دوسروں کی پگڑیاں اچھالی، پریس کانفرنسیں کی، میڈیا نے 2 گھنٹے دکھائیں. آپ کہتے ہیں مجھے ایجنسیاں بریفنگ دے رہی تھیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ 22 سال آپ لوگوں پر الزامات لگاتے رہے، لوگوں کی بیٹیوں کو، لوگوں کی بہنوں کو، لوگوں کی ماؤں کو گرفتار کرتے رہے، ہتھکڑیاں لگاتے رہے، سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے، ڈیتھ سیلز میں رکھتے رہے، اور کہتے ہیں مجھے تو ایجنسیاں کہہ رہی تھیں یہ چور ہیں. اتنا بڑا ملک کے احتساب کے ساتھ مذاق کر دیا آپ نے. اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک میڈیا سیمینار کر کے آپ میڈیا کے جو آزادی کے دشمن ہیں اس سے بھی آپ بری و زما ہو جائیں گے، اور آج آپ یہ کہہ کے کہ مجھے ایجنسیاں بریفنگ دے رہی تھیں، وہ آپ کے یہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے.
کسی بے گناہ کو آپ نے بے گناہوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا اور آج کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو لوگ بریفنگ دیتے تھے. تو بتائیں پھر نام ان لوگوں کے، بتائیں ان ایجنسیوں کے نام جہاں سے آپ رپورٹیں منگا کر رپورٹیں لیتے تھے اور بریفنگز لیتے تھے، اگر حوصلہ ہے اور ہمت ہے. نواز شریف 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم، پینما کا جال بچھایا گیا، ہیروں کی جے آئی ٹی بنائی گئی، سرینا کے لفافوں میں فیصلے آئے، جج ارشد ملک کی گواہی تھی کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، سپریم کورٹ کے ایک جج نے، یہ ارشد ملک نے کہا تھا. لیکن نواز شریف نے کہا نہیں، احتساب کا عمل خط لکھ کر سپریم کورٹ میں شروع کروایا، وہاں کچھ نہیں ملا تو اقامے کی بنیاد پر وہ تنخواہ، یہ عوام کو سننا ضروری ہے، وہ تنخواہ جو بیٹے سے نہیں لی تھی، بلیک لا ڈکشنری کے قانون کا سہارا لے کر، ملک کے اندر قانون ہی نہیں تھا کہ جو انکم نہ لی جائے اس کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیا گیا، سسیلین مافیا کہا گیا، گاڈ فادر کہا گیا، اور اس کے بعد اس کو اس کی صدارت سے ہٹایا گیا. 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اقامے کے اوپر جس کا قانون موجود نہیں اس پہ نکالا گیا. اس نے پھر بھی ایک ہی بات کہی کہ ادارے اپنے آئینی حدود میں رہیں، اداروں کا کوئی کام نہیں سیاست کے اندر. ووٹ کی عزت کی بات کی. ان کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہ جانتے ہوئے کہ الزامات جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے. ملک کی تاریخ میں کوئی لیڈر کا نام بتائیں جو جھوٹے الزامات کے اوپر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر واپس لایا ہو، اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آیا ہو، جس کا تماشا اور تمسخر اڑایا ان لوگوں نے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیشیاں بھگتی. اس نے تو نہیں کہا ملک کو آگ لگا دوں گا، اس نے تو نہیں کہا ملک کے ٹکڑے کر دوں گا، اس نے کہا کہ ادارے سیاست سے باہر رہیں اور اپنے آئینی کردار کو ادا کریں. نو کانفیڈنس کو بیرون ملک سازش میں تبدیل کروانا چاہتے تھے آپ. یہ آپ نے کہا کل کہ آپ نے نیوٹرلز کو کہا کہ میری سیاست بچاؤ، میری کرسی بچاؤ، میرا اقتدار بچاؤ. نو کانفیڈنس کو بیرونی ملک سازش اور رجیم چینج کے اندر خدا کا واسطہ تبدیل کر دو. اور جب اداروں نے نیوٹرل کردار ادا کیا، اور نیوٹرل کردار جو ہے وہ آئینی کردار ہے، وہ نیوٹرلٹی کی لکیر آئین کھینچتا ہے. اور کھڑے ہو کر سیمینار میں کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، میری مدد کرو، میری جھوٹی سیاست کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچاؤ. نواز شریف کے ساتھ موازنہ کرتے ہو؟ تم تو غلام نہیں تھے، تم تو ملک کو آزادی دلانا چاہتے ہو، اور ترلے منتوں پر اپنی سیاست، اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آ گئے ہو. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ تمام سیکیورٹی کے اداروں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی شواہد نہیں ہے کہ بیرونی ملک کسی قسم کی کوئی بھی مداخلت ہوئی ہو یا کوئی بھی چیز ہوئی ہو. اور 31 مارچ 2022 اور 22 اپریل 2022 کی دونوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں اس بات کو انڈورس کیا گیا، کیونکہ وہ تمہارے گھٹیا کھیل کا حصہ جو تم خط لہرا رہے تھے کہ یہ بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے، اصل میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا تھا. اور تمہیں پتا تھا کہ آپ کا اقتدار اور آپ کی کرسی آپ سے چھن رہی ہے، تب تو آوازیں لگانے لگ گئے. اور آپ روز تماشا کھڑا کرتے ہو، روز کھڑے ہوتے ہو. تو اور ایک طرف وہ وزیر اعظم جو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا، جو آج تم نے خود کہہ دیا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، ہیر سے تھی جس کے اوپر تم یہ الزام لگاتے رہے اور ان کو جیلوں میں رکھتے رہے، ان کی بیٹیوں ماؤں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں سے گھسیٹتے رہے. اور یہ بات 1 دن کی یا 2 دن کی نہیں ہے جو نظارہ آج آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا. یہ 2 سال کی قیدیں ہیں، یہ 1 سال کی قید ہے، یہ 1.5 سال کی قیدیں ہیں، یہ سال کی پیشیاں نیب میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ آج نواز شریف سرخرو ہے. آج کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ احتساب کے لیے پیش نہیں کیا تھا.
آج کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ احتساب اور حساب دینے کے بجائے بھاگ گیا تھا. آج کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اقتدار چھیننے کی اس کے اوپر ملک کو آگ لگانے کی بات نہیں کی تھی, ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ دینے کی بات نہیں کی تھی. اور تمہارا مقابلہ نواز شریف کے ساتھ, فاشسٹ کا, ظالم کا, جھوٹے کا, منافق کا, نالائق کا, نااہل کا, اس شخص کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو جس کے منصوبوں پہ تختیاں لگاتے ہو, تمہارے جیسے کشمیر فروش کا, اور جو لوگوں پہ الزام لگائے, بہتان لگائے. ڈی چوک میں کھڑے تھے نا 126 دن, تمہارا نام نہیں نکلا تھا نواز شریف کے منہ سے. تم صبح دوپہر شام پگڑی اچھالتے ہو دوسروں کی, تم صبح دوپہر شام لوگوں پر الزام لگاتے ہو, آپ صبح دوپہر شام لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں. اور پھر اداروں کو کہتے ہو مداخلت کرو, آئین شکنی کریں, آپ کی کرسی بچائیں, آپ کی سیاست بچائیں. اور آپ پھر کہتے ہو میں ووٹ پارلیمنٹ میں ووٹ دلوانے کے لیے اپنے اراکین کو, ایجنسیوں کو کہتا تھا, ان کو کہتے ہو میری سیاست بچائیں, نیوٹرل نہ رہیں. اور اگر آپ نیوٹرل نہیں ہوگے تو اداروں کو کہتے ہیں جانور کے نام سے پکارتے ہیں, جانور آپ ہیں. جب اقتدار کی کرسی ہٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں ملک ٹکڑے ٹوٹ جائے گا. اقتدار کی کرسی ہٹ جاتی ہے تو وفاق کی اکائیوں کو آپس میں ٹکراتے ہو. کرسی ہل جاتی ہے, اقتدار چلا جاتا ہے تو اتنے گھٹیا ہو کہ اداروں کے اندر اپنے چیف آف سٹاف کی زبان سے بغاوت اور میوٹنی کی کالز دلواتے ہو. اقتدار کا اتنا ہوس کہ جو شہید ہو گئے لسبیلا انسیڈنٹ میں, اپنے ٹرولز اور اپنے پارٹی کے ترجمانوں سے ان کے اوپر اس اندھوناک واقعے کے اوپر ٹرولز کے ذریعے کیمپین چلواتے ہو. اتنے گھٹیا ہو کہ مسجد نبوی میں سیاسی مخالفین کے اوپر بندوں کو ہائر کر کے نعرے لگواتے ہو. ان بے گناہوں کو سزا ہو گئی 10 سال کی, اور پھر کہتے ہو کہ نیوٹرلز اپنا کردار ادا کریں. ابھی بھی ٹائم ہے. فورن فنڈنگ کا جواب نہیں آتا تو کہتے ہو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں. آئین توڑتے ہو, پارلیمان کے اوپر حملہ کرتے ہو, میڈیا کی زبان بندی کرتے ہو, سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات کے اوپر جو مان لیا جھوٹے تھے سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے ہیں. اپنے اقتدار کے لیے بشرا بی بی اور گوگی صاحبہ کی کرپشن کو بچانے کے لیے کہتے ہو میں جواب نہیں دوں گا. اگر جواب نہیں ہے تو پھر قانون ہے, اور اگر جواب ہے تو دو نواز شریف, شہباز شریف کی طرح. مریم نواز شریف صاحبہ جھوٹے الزامات پہ اپنے والد کو سرخرو کرنے جیل گئی تھیں. کدھر ہیں بشرا بی بی اور فرح گوگی؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ایف آئی اے میں کیوں نہیں پیش ہوتی؟ توشہ خانہ کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ فورن فنڈنگ کا فورن ایجنٹ جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد کہتے ہو کہ مجھے ایجنسیز نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں. تو اور پھر کہتے ہو کہ جواب بھی نہیں دوں گا, اور پھر پنجاب آئی جی پریزن کو یہ عوام سنیں. کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو کہتے ہو کہ جا کے شہباز گل کو نکالو جس نے میرے کہنے پہ میرا ٹرانسکرپٹ پڑھا تھا, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. پھر اس سے بھی دور ہو جاتے ہو, اور پھر کہتے ہو نکال کے لاؤ ہڈیالہ سے, ہڈیالہ سے نکال کے لاؤ, ہسپتال میں شفٹ کرو. اور میں نہیں وہ کام کرنا چاہتی جو آپ کے ترجمانوں نے کیا ہے. میں اس راستے پر نہیں جانا چاہتی کہ میں تمسخر اڑاؤں. عوام کو پتہ ہے کہ کہاں کیا ڈرامہ اور تماشا ہو رہا ہے. اور جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹس ہیں وہ ان لوگوں کے ڈاکٹرز اس میں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں بالکل فٹ ہیں, وہ جن کو کیمرہ دیکھ کے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. میں آگے اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن آج یہ فیصلہ ہوگا عمران خان صاحب. آپ کو بتانا پڑے گا کس ایجنسی نے, کس شخص نے آپ کو بریفنگ دی تھی.
کس نے آپ کو الیکشن کمیشن کے کمشنر کی گارنٹی دی تھی اور کیا گارنٹی دی تھی, اور آپ وہ بریفنگز, وہ گارنٹی, وہ رپورٹس کیوں منگا رہے تھے؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر ادارے میں ایک جاوید اقبال ملے جس کی طیبہ گل کی ویڈیو ہو, جس کو وہ ویڈیو دکھا کر کمپرومائز کیا جا سکے, اور اس کمپرومائز میں نیب نیازی گٹھ جوڑ بنے, اور اس کے بعد اس ہیر سے پہ آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کی بہن کو نہیں چھوڑا, کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا. شہباز شریف کی بیٹیاں جا کے لاہور ہائی کورٹ میں پیشیاں بھگتتی رہیں اور انویسٹیگیشن کرتی رہیں, ان کے گھروں پر حملے کرائے. ایف آئی اے جاتی تھی, نیب جاتی تھی, گھروں کے اندر گھس جاتی تھی. فریال تارپور صاحبہ کو آپ نے گھسیٹا, ان کے گھر پہ حملہ کیا, پھر جیل سے گھسیٹ کر آئے, عید والی رات کو لے کر آئے. یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب آپ وزیر اعظم تھے. جیسے میں نے کل کہا کہ صحافیوں کو گولیاں لگیں, پسلیاں ٹوٹیں, ناک کی ہڈیاں ٹوٹیں, تشدد ہوا, ٹانگیں ٹوٹیں, بچیوں کے اسکولوں سے اغوا ہوئے, پروگرامز ختم ہوئے, آرٹیکلز ختم ہوئے, نیب گردی ہوئی. سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک کچھ میر شکیل الرحمان صاحب کو نواز شریف کے بغض میں اور اس میں ان کو گرفتار کیا اور پیغام دیا میڈیا کو کہ چپ ہو جاؤ, لیکن اب چپ ہونے کا وقت تمہارا ہے. یہ الزامات کا تماشا ختم ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہو ایکس نے کہا, کبھی کہتے ہو وائی نے کہا, کبھی کہتے ہو زی نے کہا, کبھی کہتے ہو اے نے کہا. نام لو, بتاؤ کس نے کہا, کس ادارے نے کہا, کس ایجنسی نے کہا, کس کی رپورٹ تھی, کس نے گارنٹی دی چیف الیکشن کمشنر کی, اور کیا گارنٹی دی, اور وہ تم گارنٹی کیوں لے رہے تھے؟ یہ ساری چیزوں کا جواب آنا چاہیے, الزام نہیں آنا چاہیے. اب یہ تماشا عوام کے آگے ختم ہونا چاہیے. اب آپ محض الزامات لگا کر آپ بھاگ نہیں سکتے, اور فورن ایجنٹ, فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا جواب دو. وہ جواب سے آپ نہیں بھاگ سکتے. کسی قسم کی یہ اللہ معافی دے شہداء کے اوپر کیمپین ڈائیورٹ نہیں کر سکتی آپ کے جوابات کو, آپ کی کرپشن کو, آپ کی فورن ایجنٹ ہونے پہ, آپ کی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ سیلاب کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے, شوکت خانم کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے, پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کر کے, کبھی ہندوستان سے پیسہ, کبھی اسرائیل سے پیسہ, کبھی یو ایس سے پیسہ, کبھی کینیڈا سے پیسہ. یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے, جتنے مرضی گھٹیا ہو جاؤ, کیونکہ وہ حوصلہ آپ میں بہت ہے. اس کی لمٹ بہت اچھی طرح جھوٹ بولنے کی اور گھٹیا ہونے کی آپ اٹین کر سکتے ہیں, لیکن یہ جواب دینا پڑے گا. الزامات کا تماشا بند کرنا پڑے گا, جھوٹ کا تماشا بند کرنا پڑے گا, تہمت کا تماشا بند کرنا پڑے گا, بہتان کا تماشا بند کرنا پڑے گا. اس نے کہا, اس نے کہا, میں نے سنا, وہاں گیا تھا, یہ ہوا, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے. چور بھی تم, ڈاکو بھی تم, جھوٹے بھی تم, منافق بھی تم, نالائق بھی تم, نالائق نااہل بھی تم, فاشسٹ بھی آپ, سسیلین مافیا بھی آپ. اور جس طرح قانون حرکت میں آیا ہے, جو قانونی تقاضے ہیں, جو قانون کہتا ہے, اس کے مطابق آپ کو جواب دینا بھی پڑے گا اور ہمیں لینا بھی آتا ہے. جی کوئی سوال؟ جیسا آپ کو کہنا چاہیے, اس پہ کوئی سوال نہیں. جی ضرور کریں, ضرور. میڈم ذوالفقار عبدالرحمان میرا نام ہے. یہ ابھی آپ نے جتنے ذکر کیے اس میں تو آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا ہوا ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے حساب سے, اور فارن فنڈنگ کا کیس بھی آیا ہوا ہے. تو بہت سارے کیس تو حکومت کے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہو, لیکن آپ بھی تو ریلیکٹنٹ ہیں کہ کوئی اس وقت حکومت کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے بجائے وہ شاید اس سے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا پارٹی کو بین کیا گیا تو شاید مسائل ہو جائیں گے, تو اس پہ بھی کوئی حکومت سوچ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ میرا خیال ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ہمارے تو پینما کے وقت اور جو نیب کی انکوائری کے وقت ایک ایک لائنیں, ایک ایک ٹکر, ایک ایک رپورٹ چلتی تھی. آپ لوگ بھی رپورٹ کریں. سارے کیسز اس وقت ایف آئی اے میں ہیں, سارے کیسز اس وقت نیب میں ہیں, لیکن ہمیں عادت نہیں ہے لوگوں کی ویڈیوز کو استعمال کر کے کمپرومائز کرنے کا. ادارے کام کر رہے ہیں, اداروں نے ان سے جواب مانگے ہوئے ہیں. ان جواب کے سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں میں ریکارڈ نہیں دوں گا, کوئی قانون پابند نہیں میرے سے ریکارڈ لینے میں.
تمام ایکشن ہو رہا ہے, تمام ادارے کام کر رہے ہیں, قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہم ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کر ہمارا وزیر اعظم بٹھا کر یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے خلاف کیس بناؤ, کیونکہ کیس موجود ہے. الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے, فیصلہ ہے, یہ رپورٹ نہیں ہے. یہ تمام چیز